انتہائی افسوس کے ساتھ اپنی پاکستانی قوم کو بھی یہ انفارم کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں چھوڑ رہی ہوں۔ عائشہ گلالے کے بارے میں کہہ دوں کہ ان کو ابھی احساس ہی نہیں کس قسم کی عزت ان کو ملی تھی پی ٹی آئی میں۔ میں ان کو خان تو نہیں سمجھتی، وہ 2 نمبر پٹھان ہیں۔ مشکل سے ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا پارٹی میں۔ شخص کی وجہ سے آپ کی عزت جو ہے پاکستان کی آج محفوظ نہیں ہے، اور وہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بنا ہوا۔ کل 5 بجے شام تک تو عمران خان صاحب ان کے لیڈر تھے۔ عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں، ان کی عادت ہے، وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو، سب خواتین کو کرتے ہیں۔ ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں، بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں، کہتا کہ وہ میسیجز ٹریس نہ ہو۔ اور ڈیمانڈ کیا مجھے NA1 کی سیٹ ابھی کنفرم کریں۔ میں اس ڈیلیگیشن میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی NA1 کے ٹکٹ کے لیے نہیں گئی۔ عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں محفوظ نہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہماری عزت نہیں ہوگی ہم بیٹھے رہیں گے اس پارٹی میں۔ کہ پرویز خٹک جو ایک مافیا کا ڈان ہے ادھر KP میں، پرویز خٹک کے سارے رشتہ دار جو ہیں آج فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت سے۔ انلیگل لیز پرویز خٹک نے اربوں روپے کی دی ہوئی ہے اپنے فرسٹ کزن کو۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ سارے سودے کرتا ہے جابس کی، نوکریوں کے، اور پیسے لے کر کرتا ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ پرویز خٹک سے بلیک میل ہو چکے ہیں، یا پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے کہ اس آدمی کے خلاف یہ ایک لفظ بھی نہیں سنتا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم سب میں ہوں معروف فہد قریشی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب ملکی سیاسی افق پہ چھائی ہوئی تلخیاں ختم نہ سہی لیکن کم ہو جائیں گی، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سیاست ہر نئے دن کے ساتھ گندی ہوتے ہوتے غلیظ ہوتی جا رہی ہے۔ جمہوریت کا نام لینے والے تمام سیاسی اراکین کے رویوں سے جمہوریت ختم ہوتی جا رہی ہے، خواہ وہ نون لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف۔ مقافات عمل کی زد میں اگر نواز شریف آئے ہیں تو عمران خان کی کشتی بھی اسی بھنور میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اخلاقیات سے آری گفتگو اور بنا ثبوتوں کے بہتان تراشی اور الزامات کے جو بیج عمران خان نے بوئے آج انہیں خود کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی تازہ مثال پاکستان تحریک انصاف کی MNA عائشہ گلالئی کی کل کی جانے والی پریس کانفرنس ہے، جس میں انہوں نے عمران خان پر سنگین ترین الزامات کی بوچھاڑ کر دی، ان کے اخلاق، اعمال، حتیٰ کہ کردار پر بھی الزام لگائے، یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ بد کردار اور نفسیاتی مریض ہیں۔ عائشہ گلالئی کا کہنا تھا کہ عمران خان انہیں 2013 سے نازیبا میسیجز کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں انگریز کا کلچر لانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف نے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اور اس ساری صورتحال کو انہوں نے نون لیگ کی سازش قرار دیا ہے، جو ماضی میں بھی نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عائشہ NA1 پشاور کا ٹکٹ چاہتی تھی اور نہ ملنے پر انتہائی قدم ان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ قطع نظر الزامات کے عائشہ گلالئی پہلی خاتون سیاستدان نہیں ہے ناظرین جنہوں نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کی ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی سے پارٹی کی اہم رکن ناز بلوچ بھی راہیں جدا کر چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس سے قبل پارٹی کے بانی رکن اکبر اس بابر بھی خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات لڑ رہے ہیں۔ کسی نے کرپشن کے الزامات لگائے، کسی نے کردار کشی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ٹرائیبیونل کے سربراہ جسٹس وجی الدین بھی اختلافات پر پارٹی کو خیر بات کہہ گئے۔ جاوید ہاشمی ساتھ تھے تو باغی تھے، ساتھ چھوڑ دیا تو داغی بن گئے۔ کیا ساری برائی چھوڑ کر جانے والوں میں ہے؟ ان وجوہات پر کیوں غور نہیں کیا جاتا؟ اور جو لوگ ان لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر، جو وجوہات ان لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہیں، جو پارٹی کا اہم ڈیفنس اور اثاثہ آتے تھے، ان وجوہات پر غور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ صرف یہی نہیں، PTI کی موجودہ ٹاپ لیڈرشپ جس میں فوزیہ قصوری صاحبہ شامل ہیں، شیریں مزاری صاحبہ شامل ہیں، ان لوگوں کے بھی ماضی میں تحفظات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے پر شکایت بھی کی، اور یہ سن 2012 کی بات ہے جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں تھی۔ پہ جو ٹویٹر پہ اٹیک ہوا ہے، گند پھینکا گیا ہے، گالی گلوچ، اور PTI کے جو ٹویٹر پہ جاتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اس سے مجھے اتنا افسوس اور رنج ہوا ہے۔ ہمارے اپنے کئی لیڈرز کی بھی بچیاں ہیں، اس طرح PTI کی یوتھ کو جو ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ہیں، بھی آپ مجھے گالیاں دیں، اسٹیٹمنٹ تو میں نے دی تھی خان کے خلاف، میری بچی کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو اٹیک کرنا، وہ بھی PTI کی بڑی انتھوزیاسٹک ممبر تھی، انہوں نے تو پہلے چھوڑ دی۔
اور اس کو اتنی گندی گندی گالیاں اور یہ تھی. میں کہتی ہوں کہ حیران و پریشان میں تو رہ گئی کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی یوتھ کا کلچر ہے کہ جو آپ کے ڈس ایگری کرے یا آپ کے لیڈر سے ذرا ڈفرنس شو کرے یا کرٹیسائز بھی کرے تو ان کے بچوں کو آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دو پبلکلی سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا سیکرٹری جنرل اور ان کے بیٹے کنٹرول کرتے ہیں. سوشل میڈیا سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کنٹرول کرتے ہیں. یہ بات نوٹ کرنے کے لیے. یہ 2012 میں آج جو ڈیفنس کر رہی ہیں میم یہ اس کے برعکس ان کا یہ ورژن تھا. فوزیہ قصوری صاحبہ کا جو احتجاج ہے جو انہوں نے ریکارڈ کرایا 2013 میں وہ تو عائشہ گل علیہ سے بھی شدید تھا. ناظرین ہمیشہ خان صاحب کی بے انتہا عزت کی ہے. میں آج خان صاحب سے سوال ہے, میں پھٹ گئی ہوں. اب انہوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میرا اللہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں شاید کسی مینٹل ہاسپٹل میں بیمار پڑی ہوتی. میں چیخیں مار مار کے روئی ہوں 2 ہفتے تک, اور میں لیکسوٹینل کی گولیاں کھاتی تھی, مجھے نیند نہیں آتی تھی, اور مجھے خواب میں بھی اور اس عالم میں بھی پی ٹی آئی کے ترانے مجھے سنائی دے رہے ہوتے تھے. میں پاکستان تحریک انصاف میں سیٹوں کے لیے نہیں آئی تھی. جب عمران خان پہلا الیکشن ہارے 1 سیٹ نہیں ملی, اس کے بعد سے میں نے عمران خان کا اور بھرپور ساتھ دیا اور میں نے اور جوش سے انصاف کے لیے آواز اٹھائی. عائشہ گل علیہ کی کل کی پریس کانفرنس کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی, اسی لیے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیے بغیر چلی گئیں. لیکن 45 منٹ کی اس پریس کانفرنس میں وہ ایک بھی ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکی جس سے ان کا موقف درست ثابت ہوتا ہو. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان واقعی ہراساں کر رہے تھے تو عائشہ نے تب آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ 2013 سے ہراسمنٹ ہو رہی تھی تو وہ 2017 یعنی 4 سال بعد پارٹی چھوڑنے کا خیال ان کو کیوں آیا؟ کے پی کے کی قیادت اگر کرپشن کر رہی تھی تو 4 سال خاموش تماشائی کیوں بنی رہی؟ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ میڈیا پر عمران خان اور ان کی پارٹی کے دفاع میں آگے رہیں؟ سٹیج اور جلسوں میں کیوں نمایاں رہیں؟ ہراساں کرنے والی جماعت کی سیٹ اب تک کیوں نہیں چھوڑی؟ عائشہ گل علیہ کا کہنا تھا کہ ان کے پاس تمام میسیجز موجود ہیں. یہ آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے. تو اگر میسیجز موجود تھے تو یہاں تک اگر اتنے گٹس کا مظاہرہ کیا تو میڈیا کو کیوں نہیں دکھائے؟ جب پی ٹی آئی میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسیج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا, اور اس کا جو ہے پی ٹی اے عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں. ان کی عادت ہے, وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو سب خواتین کو کرتے ہیں, ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں. بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں, کہتا کہ وہ میسیجز ٹریس نہ ہوں. کیا تحریک انصاف کا موقف درست ہے کہ امیر مقام کے ساتھ میٹنگ کے بعد عائشہ گل علیہ نے پریس کانفرنس کی؟ کیا مرد کی عزت مجروح نہیں ہوتی جب ایک عورت ساری دنیا کے سامنے اسے بد کردار قرار دیتی ہے؟ کیا الزام لگانا اس قدر آسان ہو گیا ہے کہ جس کا جب دل چاہتا ہے ایک مجمع اکٹھا کر کے مرد پر بد کرداری کے الزام لگا دے, وہ بھی بغیر ثبوت کے؟ کیا بنا ثبوتوں کے الزامات سے عام عورت متاثر نہیں ہوگی جس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا اگر وہ سچ بھی بول رہی ہے؟ بد کرداری الزامات پر ثبوت کا پیمانہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, اس پر بات کرنی ضروری ہے. اور سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کی جانب سے عائشہ گل علیہ کی جس طرح تضحیق کی جا رہی ہے, اس سے پہلے ناز بلوچ صاحبہ کی بھی تضحیق کی گئی, اس پر خود عمران خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ضروری ہے. کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے ناظرین کہ جو عائشہ صاحبہ نے خود الزام لگایا کہ عمران خان صاحب ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے کس کا مذاق اڑانا ہے, کس طریقے سے کس کی کلاس لینی ہے, اور یہ الزام بھی انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر خود عائد کیا؟ پارٹی میں عمران خان جو ہر ایک کی باریاں لگواتے ہیں, کبھی کسی کی باری لگواتے ہیں, کبھی کہتے ہیں تمہاری باری ہے, کبھی کہتے ہیں اس کی باری ہے. میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے کہ کیچڑ اچھالو. جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے. اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے, اس کا جو ہے اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے, اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی, اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا. یہ طریقے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, یہ طریقے ہمیں بتائے جاتے ہیں. یہ الزامات صرف ایک شخص کی ذاتی زندگی کو متاثر نہیں کریں گے بلکہ یہ الزامات اس شخص پر ہیں جو اس ملک کی وزارت عظمیٰ کا ممکنہ امیدوار ہے. قوم جاننا چاہتی ہے کہ ان الزامات میں کوئی وزن ہے یا طاقت کے کھیل میں فریق کو چت کرنے والا مہرہ. پاکستان کے سیاسی کلچر پر بھی بات کریں گے جہاں عورت کو صرف خانہ پوری کے لیے سیاست میں جگہ دی جاتی ہے, نہ کہ بڑے لیول پر. ناز بلوچ کو یہی شکوہ پیپلز پارٹی میں لے کر گیا. بات کریں گے اپنی تمام مہمان خواتین سے اسی ایشو کے حوالے سے. تینوں بڑی پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकर्दा रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रही हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परवशा खान साहिबा। परवशा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब अब्बास साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं। खुशामदीद कहते हैं अंदलीब आपको। और उज़मा बुखारी साहिबा MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक, लाहौर से ही मुझे ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीब, आपसे आगाज़ करेंगे। अंदलीब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर रद्द अमल, ये सारी चीज़ें हमारे सामने देखने में आ रही हैं। लेकिन जिस बात से मैं आगाज़ करना चाहूँगी, जो मैंने इख्तिताम पर की, कि इमरान खान साहब का अभी तक कोई ऐसा मौक़िफ़ इस हवाले से सामने नहीं आया है, नंबर 1। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से ये मामला उछाला जा रहा है, जितनी तज़हीक की जा रही है, पहले नाज बलोच साहिबा की, अब हम देख रहे हैं आयशा गुललई साहिबा की, इमरान खान साहब क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी इस फोर्स को, सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्रिगेड है उनकी और अदरवाइज भी, और लोग फिर यही कह रहे हैं कि ये बहुतान तराशी, इल्ज़ाम बिना सबूतों के मकफाते अमल हो रहा है। जी मारूख, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आपने बड़ा अच्छा सारा कुछ दिखाया और आयशा की काफ़ी चीज़ें दिखाई, लेकिन मैं जो बहुत बड़ा एतराज़ करूँगी कि चेयरमैन को तो चलो उन्होंने टारगेट किया, वो लीडर हैं, उनको टारगेट करना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने औरतों को टारगेट किया है ना, और स्पेशली PTI की औरतों को, मैं एहतजाज करती हूँ इस पर, जब उन्होंने कहा कि कोई इज़्ज़तदार औरत जो है वो PTI में नहीं रह सकती, और गैरत मुझे 4 साल बाद आई है और मैंने आके कहा। तो ये सब हम टारगेट हुए, औरतें टारगेट हुई। सियासत के अंदर इसका शायद ही आपको कोई मिसाल मिली हो, जब एक औरत उठ के कह रही है कि ये सारी औरतें जो हैं ये बेइज्जत हैं, ये बेगैरत हैं अगर ये यहाँ बैठी हुई हैं। मैं सख्त एहतजाज करती हूँ। मैं कहती हूँ इस किस्म की स्टेटमेंट कहनी, क्या आप सोशल मीडिया कहें, क्या आप कुछ कहें, कि टीवी पे आके 45 मिनट बैठ के ये बात कहनी, कि एक औरतों के मुतालिक ये बात कहनी, एक औरत होके ये बात कहनी कि जी मैं गैरतमंद हूँ और मैं पख्तून हूँ और ये नहीं है और ये क्यों बैठी हैं ये, और आज अखबारों में भी आया है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। मैं कहती हूँ इस किस्म की लैंग्वेज, इस किस्म की सोच और इस किस्म का रवैया जो है, अगर ये रखनी है तो फिर आप सियासत क्या, आप किसी भी जगह जो लेकिन है अंदलीब, आपका कोई लेकिन अंदलीब चले, अगर हम बात नहीं करते, अगर हम इनकी बात नहीं करते, फौजिया कसूरी साहिबा भी कह रही हैं कि मुझे जिस हद तक जलील किया गया इस पार्टी में, मैं लेक्सोटिनल और दवाइयां खाने पर मजबूर हुई, मैं मेंटल असाइलम में चली जाती। नाज बलोच साहिबा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मसला तो कुछ ना कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो ख़वातीन मुतमईन नहीं है। शीरी मज़ारी साहिबा भी ज्वाइन करने से पहले उनका भी मैंने आपको क्लिप सुनवाया, उनके क्या तासुरात है। तो प्रॉब्लम तो है ना कहीं PTI में फिर ख़वातीन के लिए। देखिए, मैं तो आपको उनको बुलाना चाहिए था, अगर आप उनसे पूछना चाह रही थी। मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकती, मैं तो बोल सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, नंबर 1। नंबर 2, पार्टीज चेंज करना, मेरा ख्याल है सारी पार्टीज चेंज करती हैं और टाइमिंग जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि आयशा गुलाले ने एग्जैक्टली इसी टाइम 4 साल पहले, 3-4-5 महीने रह गए थे इलेक्शन में, तो वो पीपल्स पार्टी, फिर वो मुशर्रफ और फिर वो यहाँ आई थी। अभी भी 3-4-5 महीने रह गए, और ये ऐसा टाइम होता है जब जिन्होंने चेंज करनी होती है पार्टीज, वो चेंज कर लेते हैं। ये आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, मैं उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये टाइमिंग ऐसी होती है जहां वो देख रहे होते हैं कि उनका चांस कहाँ है, और बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस पे बिल्कुल लेकिन जाते हुए आप ये कह रहे हैं कि इल्जाम लगाकर और गन डाल के ना जाएं जाते हुए। लेकिन अभी आपने अंदलीब जो बात की ना कि आप उनके बिहाफ पर नहीं बोल सकते, आयशा गुलाले भी अपने बिहाफ पर ही बात करेंगी ना, वो भी सारी खवातीन के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बात नहीं करेंगे अगर उनको कोई कंसर्न है। लेकिन मैं आऊंगी उज़मा बुखारी साहिबा आपकी जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है ये नून लीग की साजिश है हमारे खिलाफ। और कुछ प्रोग्राम एंकर्स ने तो ये भी कह दिया कि 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर की गई आयशा गुललई साहिबा और दीगर खवातीन को PMLN की जानिब से कि ये गंदा खेल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खेला जाए। शुक्रिया मारूख। पहले तो बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है ये तमाम ख़वातीन के लिए, बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फैमिली होती हैं, और पॉलिटिकल जो पार्टी का लीडर होता है वो माँ या बाप की हैसियत रखता है। उसके बारे में मतलब इस तरह की गुफ्तगू मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे थी। मैं यकीन माने मैं रात को सो नहीं सकी, और मुझे अजीब सी एक फीलिंग थी कि क्या औरतें जो पहले ही जिनके लिए हर शोबे के अंदर स्ट्रगल करना मुश्किल है, उनको उनके लिए हर जगह पर इस तरह रास्ते बंद होंगे तो क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा।
جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے، بڑا افسوس ہے مجھے ان اینکرز کے اوپر بھی اور ان ترجمانوں کے اوپر بھی جنہوں نے یہ بات کی. میں ان کو آفر کرتی ہوں کہ میں انہیں 50 کروڑ روپے آفر کرتی ہوں وہ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی سے ایسی سٹیٹمنٹ دلا دیں کسی ایک لیڈر کے ساتھ جوڑ کے. بڑے افسوس کی بات ہے کوئی خاتون اپنے بارے میں، دیکھیے عمران خان کے بارے میں اس نے جو کہا سو کہا، اس نے اپنی آنر کو بھی ایٹ سٹیک کیا ہے. معروف اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا پاکستانی معاشرہ وہ ہے کہ جو مانگتا ہے کہ آپ کے ریپ بھی ہو جائے تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہونی چاہیے، آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ واقعہ 2 لوگوں کے بیچ میں ہے، ایک نے میسج کیا، ایک نے میسج ریسیو کیا. یہ باقی سارے جو ہیں یہ کس بارے کی گواہی دے رہے ہیں؟ ان کو عمران خان صاحب کو خود سامنے آنا چاہیے، ان کو والنٹیئر کرنا چاہیے اور ان کو جو ثبوت وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دکھا دیں، اپنا فون دکھا کے سب کچھ بات ختم کر دیں. لیکن اس پہ یہ کہنا فلانی عورت اتنے کروڑ پہ لے کے، مجھے اس پہ بھی بہت، میں اس پہ احتجاج کرتی ہوں کہ کسی عورت کی عزت کی قیمت 50 کروڑ اور 1 ارب روپیہ نہیں ہو سکتی. یہ ہوتی ہوگی کچھ لوگوں کے خاندانوں میں، یہ پاکستانی عورت کی عزت کی قیمت نہیں ہے. اور جو قیمت لگا رہے ہیں وہ اپنی بہن بیٹیوں سے ایسی اسٹیٹمنٹ دلا دیں. جس ریفرنس سے بات کی جا رہی تھی نا، حوالہ 90s کی سیاست کا دیا جا رہا تھا جب بے نظیر صاحبہ کے اوپر پی ایم ایل این اس قسم کے اٹیکس کرتی تھی، وائس ورسا. نہیں، وہ دیکھیے وہ ایک بالکل پالیٹکس کا ایک بہت عجیب فیز تھا اور اس کے اندر یہ نہیں ہوا کہ کسی نے یہ میسج لگایا کہ خدا نخواستہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مطلب ایک وہ اس وقت بھی جو ہوا وہ غلط تھا. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم جو پڑھی لکھی خواتین اب اس میں آئی ہوئی ہیں، خواتین کا کردار بہت بڑھ گیا ہے سیاست کے اندر، 52% ہے آبادی کا، ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہنا کہ اب جو ہے وہ فلانے نے پیسے دے کر فلانے سے یہ کہلوا دیا، میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے. میرے لیے یہ بھی توہین ہے ایک عورت کی. میرے خیال سے اگر کوئی پارٹی جس میں اس نے اپنے لیے بہت بڑا گڑھا کھودا ہے، کوئی ایسی جماعت اپنے آپ کو شاید منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. کوئی ایسی جماعت جس میں خاتون سربراہ کی حیثیت تک آئی ہے، پارٹی لیڈرشپ کی کمان انہوں نے سنبھالی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی پلوشہ اس طرح کے اٹیکس جو ہیں وہ ہوتے تھے. اب اسی بات کو ریفرنس بنا کر پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ شاید اس مرتبہ بھی وہ اسی حکمت عملی کے اوپر گامزن ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر خواتین کے لیے سیاست کیا واقعی اتنا دشوار گزار مرحلہ ہوتا جا رہا ہے اور مین سٹریم کے اندر کیا واقعی خواتین کو نہیں آنے دیا جاتا؟ ناز آپ کی پارٹی میں اس لیے آئی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی از دی اونلی پارٹی جہاں پر واقعی خواتین کی رسپیکٹ بھی ہے اور ان کو کام بھی کرنے دیا جاتا ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ سیاست مردوں کے لیے بھی اتنے ہی گندی ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف خواتین کے لیے. جو ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت افسوسناک ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے میں جینڈر ڈسکریمنیشن یا مرد اور عورت کی تفریق کہیں نہیں، فرام دا ویری باٹم ٹو دا ٹاپ. اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سننا بڑا افسوسناک ہے، خاص طور پہ خواتین کو روتے ہوئے دیکھنا، پلیڈ کرتے ہوئے دیکھنا. اب یہ ایک اور بحث ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں یا وہ نہیں کہہ رہی، لیکن جو شخص یہ ایلیگیشنز لگا رہا ہے وہ ایک ممبر ہیں پارلیمنٹ کی اور ان کی اپنی ریپوٹیشن از ایٹ اسٹیک. ایک ینگ خاتون ہیں، ایک ممبر ہیں پارلیمنٹ کی، ایک پارٹی میں رہی ہیں، اب چاہے کہیں سے آئی ہیں، کہاں جانا ہے انہوں نے وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن آئی پرسنلی وڈ ناٹ لائک ٹو بلیو کہ کوئی خاتون اس لیول پہ پہنچ کے، ظاہر ہے یہ بات عظمیٰ کی ٹھیک ہے کہ جب کوئی عورت ایسی بات ہمارے معاشرے میں کرتی ہے تو اس کی اپنی عزت بھی اسٹیک پر ہوتی ہے. ایسے الزامات دنیا میں ایسا بھی نہیں کہیں نہیں لگے. آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن صاحب، ان پہ بھی الزام لگا مگر اس کو بڑا سیریسلی لیا گیا. اب یہ امریکہ ایک بڑا ویسٹرنائزڈ ملک ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ یہاں پر ایسے الزامات کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. عمران خان صاحب بات بات پہ ٹویٹ کرتے ہیں لیکن اس پر ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا. دیکھیے مجھے علم نہیں ہے کہ اب ان کا رد عمل آنا ہے، یہی تو وہ اندلیب بتا سکتی ہیں. لیکن اب ایک ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھ کر ایسی بات کرے اور ایک بڑی ڈیٹیل سے کرے، اس کو اتنی آسانی سے مطلب رد بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پلیٹ فارمز بھی کیا ہیں جہاں پہ ریڈریسل ہو ایسی کمپنی؟ دیکھیے وہ ایک الگ بحث ہے، تو ریڈریسل کے لیے دیکھا جا سکتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن پہلی بات تو ہے کہ جو الزامات ہیں ان میں کس قدر حقیقت ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت بہتر ہوتا کہ جہاں عائشہ گل علیہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ انہوں نے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس ایڈریس کی، ٹویٹس کی، انہوں نے ظاہر ہے سوچا ہوگا یہ سب کرنے سے پہلے، تو ان کو وہ ایویڈنس بھی اس کی کچھ جھلک جو ہے وہ
दिखानी चाहिए थी ज़रूर, ताकि जो तज़ीक और एक उनको भी ज़ाहिर है ख़ातून है, उनकी बहन के साथ भी मतलब ऐसा ही किया जा रहा है, बड़ा अफसोस है, लेकिन ये उनको गुज़रना ना पड़ता और कुछ लोगों के जो मुंह हैं वो बंद होते। मगर कोई ऐसा टिपिंग पॉइंट होगा ज़रूर जिस पे एक औरत आती है इस टिपिंग पॉइंट पर और वो आकर एक पब्लिक फोरम पर पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने एक बात करती है, और जो वो कह रही हैं कि एक्सचेंजेस हैं। अब शी इज़ टॉकिंग ऑफ 2013, तो ये 2013 में एक मैसेज आया, फिर 4 साल, अब ये पता नहीं कि मैसेजेस आए नहीं आए, क्या है उनके बीच में क्या मसाइल थे, लेकिन जो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस ज़ाहिर है दो तरफ से कहा जाता है एक्सचेंजेस हैं, तो मैं समझती हूँ उनके ऊपर भी एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है, चाहे कोई मर्द हो उसकी भी इज़्ज़त को इस तरह नहीं उछालना चाहिए, बात सच है। और अगर इसमें कोई हकीकत है और वो इतने निडर होकर उस फोरम पर आई हैं, तो फिर उन्हें उसी बेखौफी के साथ वो एक्सचेंजेस जो हैं वो बिल्कुल पब्लिक करने चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, एक और मुतालबा अंदलीब जो उन्होंने किया, आयशा गुल अली ने, उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर नाअहली और 62-63 का इत्तलाक होता है तो मॉरल करप्शन के ऊपर भी उन्होंने चीफ जस्टिस से इत्तदा की कि वो इस केस का सू मोटो लें और इसके ऊपर 62-63 का इत्तलाक जो है वो अखलाकी करप्शन के ऊपर भी इमरान खान साहब के ऊपर करें। आप समझ रहे हैं कि ये नैरेटिव जो है, ये अगर इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कैश कराना शुरू करते हैं और ये नैरेटिव जोर पकड़ता है तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू डैमेज योर पार्टी? देखिए, पहले तो हमने आपने का कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल उनको मौका दिया, हमने कहा है कि एक उनको नोटिस भेजा है कि आपके पास जितने सबूत हैं आप प्लीज़ दिखाएं, और अगर नहीं है तो या आप माफ़ी मांगे या फिर आप हर्जाना पे करें। उन्होंने, आपको पता है कि ऑन द पब्लिक उन्होंने कहा जी पीटीए फाइंड करेगा, पीटीए के पास सारा रिकॉर्ड होगा और ब्लैकबेरी होगी और ये होगा, तो वो आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं उससे डाउट पैदा हुआ कि अगर वो, उन्होंने पहले वादा किया था कि मैं मैसेजेस दिखाऊंगी और वहाँ उन्होंने सहाफ़ियों ने भी पूछा कि जी एक दिखा दें, कुछ कर दें, तो उन्होंने कहा पीटीए दिखाएगा। सो जिसकी वजह से ये सारा फिर वो तफ्तीश हुई तो पता चला, फिर वो कामरान शाहिद का प्रोग्राम आ गया जिसमें उन्होंने कहा जी मैं तो पीछे खड़ा था जब वो डांट खा रही थी कि जी आप डिसिप्लिन नहीं होता आपका और आपकी अटेंडेंस कम है और ये वो। तो ये सारा जब वाक़या, मैं खैर उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस चीज़ पर कॉमेंट करूँगी कि हम अगर इस पूरी चीज़ को देखें और इसको परखें तो आपको साफ पता चलता है कि देयर इज़ अ स्कीम ऑफ थिंग्स टू कम, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की, एक रेपिटेटिव पर्सनल अटैक की एक पार्टी की हिस्ट्री है। आप जो बेनज़ीर भुट्टो साहब और उनकी वालदा थी, उनकी तस्वीरें उस ज़माने में फ़ोटोशॉप नहीं थी, उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन बना के जहाज़ों से नीचे फेंकी गई। उसके बाद आपको पता है कि 96 के अंदर भी खान साहब के ऊपर एक पूरी कैंपेन रन की गई। तो ये जो जिस पार्टी की हिस्ट्री है, अभी भी वो 4 महीने 8 महीने रह गए हैं। मैं आपको अभी बता दूं और ऑडियंस को भी अभी बता दूं कि अभी 2-3 अटैक्स और आने हैं और उसके बाद एक फाइनल अटैक आना है जिसमें किताब लिखी जा रही है, इनके बहुत ज़बरदस्त एक जो इनके बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। तो ये मैं ऑडियंस को पहले ही बता दूं कि ये किस नंबर 1 थी, एपिसोड नंबर 1 थी, एपिसोड नंबर 2, 3, 4 आने वाली है, बिकॉज एक पार्टी को जब कुछ नहीं मिलता दूसरी पार्टी के, दूसरी चले फिर आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी है अंदलीब ने कि ये किस नंबर 1 थी, 2, 3, 4 आने वाली है। पीएमएलएन जो है वो अपना अटैक इमरान खान साहब की जाती और पर्सनल लाइफ के हवाले से ड्राफ्ट कर रही है और वो जल्द ही मंजर आम के ऊपर आएगा। लेकिन नाजरीन, जिनका कुछ ना कुछ पास है, जो कुछ ऐसा मौका देते हैं, फिर अटैक्स भी उन्हीं की जानिब किए जाते हैं और फिर ये मकाफात अमल भी कुछ ना कुछ हद तक होता है। खैर, मैं सारी सूरत हाल के ऊपर बात करूंगी और फिर साथ दो तो बागी छोड़कर जाओ तो दागी, ये कैसा कल्चर परवान चढ़ा है हमारी सियासी जमातों में, इस पर भी जरा बात करेंगे। एक वक्फा मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। उज़्मा बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। उज़्मा बुखारी साहब, ये जो एक और कल्चर परवान चढ़ता जा रहा है कि जब छोड़ के आओ तो जो विजन के तहत आते हैं आप बागी कहलाते हैं, जब आप छोड़ के जाते हैं तो आप दागी कहलाते हैं, और ये तमाम तर सारी सियासी जमातों के अंदर हम इस कल्चर को देख रहे हैं। इससे पहले भी लोग आते थे, जाते थे, छोड़ के जाते थे, लेकिन कभी भी इस कदर इल्ज़ामात लगाकर और अपने सारे दरवाजे बंद करके नहीं जाते थे। ये कौन सा सियासी कल्चर हमारी सियासी जमातों में परवान चढ़ा है? हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जाने वाला इस घन गरज के साथ जाता है। देखिए मारूख, मैं समझती हूँ कि जो मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल सेंस है, आयशा गुलालई आधा सच बोल रही है, कुछ आधा सच उसके पास मौजूद है जो उसने नहीं बोला। अच्छा। मेरी भी, मैं समझती हूँ कि मेरी ज़ाती राय भी ये है
کہ اگر اس نے یہ ڈیرنگ سٹیپ لیا ہے پھر اس کو پورا سچ بولنا چاہیے، اور جو بھی اس میں قصوروار ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں ضرور رپورٹ کروں گی سائبر کرائم والوں کو. عائشہ گل علیہ کے اوپر جو ہے وہ تیزاب پھینکنے کا پروگرام اور پلاننگ کی جا رہی ہے. ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ جو نگہت داد صاحبہ ہیں جو ایک وہ بھی ایکسپرٹ ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، کچھ انہوں نے وہ بتائے بھی ہیں نام جن اکاؤنٹ سے اس کے اوپر تیزاب پھینکنے کی بات کی جا رہی ہے. سو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ شاید پی ٹی آئی نہیں تھی پہلے، چونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر تو اتنا کچھ گند نہیں تھا. اب جو آپ نے کیا ہے، دیکھیے ابھی میں بہت ساری باتیں خواتین کے ایشو پر میرا اپنے آپ سے ایک میرا کمٹمنٹ ہے، میں سیاست نہیں کرتی، اور لیکن اندلیب کو میں صرف اتنا یاد کرانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزامات ہیں اخلاقی یا مالک تو وہ کسی نے نہیں کرائے، وہ آپ نے خود کیے ہیں. اور ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے ہر انسان کی جو اس کے ساتھ رہتی ہے مرتے دم تک، وہ قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہے. سو اس لیے یہ اٹیک ہوگا، وہ اٹیک ہوگا. ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں ریحام بی بی کی ڈیورس والے ایشو کے اوپر کہہ دیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جائے گی. ہم نے وہ ریحام بی بی والے ایشو کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا، ہماری پارٹی کی طرف سے ایک بات نہیں آئی. دیکھیے خدا کے واسطے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی بات تو آپ نے نہیں کی، بات تو آپ نے نہیں کی، استعمال کرنا عورتوں کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں پوری کتاب آپ لوگ لکھ رہے ہیں، وہ منظر عام پہ آنے والی ہے، تو باتیں تو آپ نے نہیں کی، باتیں تو کتاب میں آنے والی ہیں. اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کتاب اگر ہسٹری پہ ہے، کتاب اگر کسی کی بیک گراؤنڈ پہ ہے، وہ تو بیک گراؤنڈ تو ایگزسٹ کرتی ہوگی. یعنی آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ کوئی ایسی کتاب آنے والی ہے؟ ان کے اوپر بہت ساری کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہیں. خود ان کی اپنی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہی کتاب پڑھ لیں تو کافی ہے. لیکن عظما آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ کوئی ایسی کتاب آ رہی ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے یہ کوئی ان کے جو کوئی قریبی لکھا رہی ہیں میاں صاحب کے، وہ کوئی ایسی کتاب لکھ رہے ہیں؟ جی میں نے تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ان کو معلوم ہوگا، ان سے پوچھ لیجئے. میری انفارمیشن میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. کتابیں عمران خان صاحب پہ پہلے بھی بہت لکھی جا چکی، عمران خان خود بھی اپنی کتابوں میں بہت کچھ کہہ چکے، اور جو کسی کا پاسٹ ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ جا نہیں سکتا. اس لیے میں صرف اس معاملے پہ یہ کہنا چاہتی ہوں، آج جو جاوید ہاشمی کے ساتھ ہوا، جس طرح اس پیرالائزڈ آدمی کو جو حالت ان کے ساتھ ہوئی، مجھے بہت تکلیف ہوئی. ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کی رائے سے آپ کو 100 دفعہ اختلاف ہو، ان کی رائے سے آپ 1000 دفعہ اختلاف کریں، لیکن ان کے ساتھ یہ رویہ، اور وہ مشتعل ہو رہے تھے، ان سے ہلا بھی نہیں جاتا اور مشتعل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے تکلیف ہوئی، اور مجھے یہ ضرور مکافات عمل پھر ذہن میں آیا کہ ہر ایک کو اس ایج میں جانا ہے، اور ہر ایک نے بوڑھے ہونا ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی بہت جوان تو نہیں ہیں. کنٹینیو کرنا چاہوں گی، پرواشا سے بھی اس پر کامنٹ لیتے ہیں، اور پھر اندلیب کی جانب آؤں گی کہ واقعی جانے والا جو ہے وہ داغی ہو کر جا رہا ہے، اور خاص طور پہ تحریک انصاف والے تو ہاتھ دھو کر اس کی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. ابھی آج بے شک ساری تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جب کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر یہ لوگ بول رہے ہیں، اور جو ان کا بنتا بھی ہے بولنا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگ خود اس ساری چیز کے اندر ملوث رہتے ہیں. اور ناز کے جانے کے اوپر تو خود عمران خان صاحب نے، ان کی ساری لیڈرشپ نے یہ بولا کہ جی کسی کام کی نہیں تھی، اچھا ہوا چلی گئی. اور علی زیدی صاحب نے کل ٹویٹ کیا، اور انہوں نے عائشہ گل علیہ کے حوالے سے بولا کہ جو ابھی پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے خاتون کر کے گئی، شی از اے نو بڈی. تو یہ اتنی جلدی یہ لوگ مطلب اس شخص سے جان چھڑا لیتے ہیں، اور ان کے لیے وہ نو بڈی بن جاتا ہے. دیکھیے اب یہ ان کے ہر پارٹی کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے. میں ان کی پارٹی کی بات نہیں کر سکتی، لیکن اگر ہماری پارٹی میں سے کوئی اس طریقے سے چلا جائے تو ایک افسوس ضرور ہوتا ہے. اور ہر شخص جو پارٹی میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنی جگہ پہ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں کر سکتی ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کر سکتی، جو شاید دوسرے کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم ہر چیز میں ایک شخص جو ہے وہ ماہر نہیں ہوتا. اور جب لوگ ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ کام کرتے ہیں، اور اگر خاص طور پہ کوئی آئیڈیولوجیکل جد و جہد ہو تو پھر ایک اور قسم کا رشتہ ہوتا ہے. اب یہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کو خود ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ
کیا ہر جانے والا نوبڈی ہوتا ہے؟ لیکن اس لیے کیا جاتا ہے پرورشا کہ آنے والا جو ہے وہ جو جانے والا ہے اس کے اوپر تمام دروازے بند کر دیں. سیاست میں تو کبھی کوئی دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سیاست میں جیسے آپ نے کہا تمام دروازے بند کر دیے جائیں. اب جب عمران خان صاحب بابر اعوان صاحب کو واپس لیتے ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے شیخ رشید صاحب جن کو وہ اپنا چپڑاسی رکھنا نہیں چاہتے, آج اس کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ کرے تو پھر یہ چیزیں بعد میں یاد آتی ہیں آپ کو. دیکھیے بابر اعوان صاحب پہلی دفعہ ہماری پارٹی سے گئے ہیں, لیکن ایسے بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور ہماری پارٹی میں بھی ایسے ہوئے, لوگ گئے لوگ واپس آئے. لیکن اس حد تک جو ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان نہ جائے, کہ اگر واپسی ہو تو بندہ اپنے ہی الفاظ سے شرمندہ نہ ہو. بالکل. لیکن یہ جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے یہ وہ کلچر ہے جو کل کو سب کے سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کی تذلیل ہو جائے اور پھر آپ یہ سمجھے کہ اٹ ول ناٹ کم بیک ٹو یو. جہاں جس کا ہاتھ پڑے گا وہ یہی اسی غلاظت میں ہاتھ دھوئے گا. اور میں آپ کو جیسے کہہ رہی تھی, میں تو بالکل ایک عورت ہوتے ہوئے تو میں آئی وڈ لائک ٹو سے کہ اگر عائشہ کے پاس کچھ ہے تو لے آئیں, لیکن میں تو یہ بھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں, عائشہ کے پاس دیکھیں اس نے الزام لگائے ان آل فیئرنس, تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز سامنے لے کے آنی چاہیے, بالکل لے کے آنی چاہیے. اور جہاں تک بلیک بیری کا سوال ہے, جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ بلیک بیری کے ایکسچینجز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ٹریسیبل نہیں ہوتے, نہ پی ٹی اے کو کوئی بلیک بیری کے ہیڈ کوارٹر سے دینے والا ہے. لہٰذا ایویڈنس جو ہے وہ عائشہ گل علیہ کو چاہیے کہ وہ بالکل سامنے لے کے, ان پہ قوم کا بھی ایک قرض ہے, یہ وہ لے کر آئیں سامنے, کیونکہ جس شخص کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں ظاہر اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, ایک ایمبیشن رکھتے ہیں پولیٹیکل, اور اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر ظاہر عزت تو دیکھیے سب کی ایک برابر ہے. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی مرد اور عورت والی پھر بات جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی ہے. اندلیب صاحبہ, جانے والا داغی ہو جاتا ہے, نو بڑی ہو جاتا ہے, اچھا ہوا چلے گئی, کسی کام کی نہیں تھی. آپ نے بھی اتنا کام کیا اندلیب, میں جانتی ہوں جس طریقے سے لاہور میں, اور خاص طور پہ جو پہلا والا کیس تھا آپ کا دھاندلی کے حوالے سے, اس میں آپ نے کتنا کام کیا. اب آپ کیسا محسوس کریں گے جب آپ کوئی اور پارٹی منتخب کرے, اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے, اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ جی اندلیب صاحبہ کی کوئی قدر نہیں تھی, یا جانے والی اچھا ہوا چلے گی, کسی کام کی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ان کے حوالے سے آپ, میں نہیں چاہتی آپ پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیٹیو بن کے, بٹ جنرلی ایز اے پولیٹیشین, ایز اے فیمیل آپ اس کے اوپر ضرور اپنا رد عمل دیں, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین, کیونکہ بار بار ہم یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب کس طریقے سے شیخ رشید صاحب کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ماضی میں, آپ بولے تو یہی آپ لوگ بھی اگر آپ جانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے, ماضی میں جب واپسی ہوگی ساتھ مل کر بیٹھیں گے, تو پھر کیا عزت باقی رہ جائے گی دونوں سائڈز کی. اس میں معروف پہلے تو میں کامنٹ کروں گی, جیسے انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی وجہ سے سارا کلچر آیا, تو 1986 میں پی ٹی آئی تو نہیں تھی جب انہوں نے بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو یہ کہا. اس کے بعد آپ 90 میں دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب جب نہیں تھے وہاں اپنا نون لیگ میں, تو جو انہوں نے مریم نواز کے بارے میں چیزیں کہیں اور جو کلثوم نواز کے بارے میں چیزیں کہیں, وہ سارا میڈیا دکھاتا رہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ ایکسکلوسیولی, اور ان کی بنیاد جو ہے وہ ہم تو تھے ہی نہیں, تو یہ تو آپ میڈیا دکھاتے رہے, اور یہ ہسٹری پہ لکھا ہوا کہ کہاں سے آیا. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں, تو میں اپنا پرسنل اوپینین دے سکتی ہوں, کیونکہ میں یہ چونکہ میں آئی ایم اے کوچ آلسو, یہ کمپنیز میں بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایسی کمپنی تھی, یہ تھا وہ تھا, باس نہیں اچھا تھا, وہ ہم پہ تنگ کرتا تھا, ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا. تو میری ایڈوائس وہاں بھی اور میری ایڈوائس یہاں بھی, جو میرے پاس اگر میں کسی سے بات کر سکتی ہوں, تو یہی ہوتی ہے کہ اتار چڑھاؤ ہر جگہ, ہر گھر میں, ہر کمپنی میں اور ہر پارٹی میں آتا ہے. کوئی پارٹی پرفیکٹ نہیں ہے, اور نہ ہی پی ٹی آئی پرفیکٹ ہے, اور جہاں آپ رہیں گے وہاں آپ کو دکھ اور سکھ دیکھنے پڑیں گے. اور میرا تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مشکلات میں جو سروائیو کر جائے نا, کرائسس میں, اور اس کو برداشت کر جائے اور نکل جائے, وہ ہی لیڈر بن کے نکلتا ہے. اگر آسان حالات ہوں اور لوگ بھی آپ کے موافق ہوں اور ماحول بھی آپ کے موافق ہو, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تب ہوتا ہے جب ساری چیزیں آپ کے اگینسٹ ہوں اور آپ پھر بھی ڈٹے رہیں اور آپ اس کا مقابلہ کر کے اوپر آئیں. وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے شارٹ ٹرم گولز نہ ہوں کہ 4 سال بعد الیکشن ہے, سیٹ ہے, اسمبلی ہے, یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں. کیونکہ لانگ ٹرم میں جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, وقت مقرر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے.
یہ میرا جو ہے لیکن اندلیب آپ مذمت کرتی ہیں، آپ مذمت کرتی ہیں جو طرز عمل ہے چھوڑ کے جانے والوں کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اپنایا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو داغی کیا جاتا ہے، کیا سوشل میڈیا، کیا میڈیا، ادروائز بھی جو القابات، اور فواد چودھری صاحب بھی خدارہ ترجمان آپ کے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آج اس حد تک جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے جانے والوں کے حوالے سے، خاص طور پہ عائشہ گل علیہ کے حوالے سے. یہ مطلب ہم یہ آپ کی اپنے آپ کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ زبان کا استعمال. اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو ناز نے، عائشہ گل نے الزام لگایا کہ میٹنگز کے اندر عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ کس پر کیسے ذاتی اٹیک کرنا ہے، از دیٹ ٹرو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ تو میں جو لاسٹ آپ نے بات کہی ہے میں بالکل اس کو ڈینائی کروں گی. میں ابھی میٹنگ پہ آئی ہوں، خالد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری اسٹریٹجی میٹنگ ہو رہی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہمارے پاس لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیو لیگ سے بھی آئے ہیں، ہمارے پاس نون لیگ سے بھی آئے، سارے، اور سارے کے سارے، کیونکہ میں تو کسی اور پارٹی میں مجھے تجربہ نہیں ہے، تو سارے کے سارے ایک بات آ کے کہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیموکریسی اس پارٹی میں دیکھی ہے کہ مراد سعید جیسا لڑکا 25 سال کا اٹھ کے وہ ساری اسٹریٹجیز کو کہتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہوگا. چیئرمین کو بھی کہتا ہے اور چیئرمین چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں، جو پارٹی کا مشورہ ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ ہماری میٹنگز کے بارے میں کسی اینکر سے پوچھ لیں، کسی کو بھی پوچھ لیں کہ کتنی انفارمل ہوتی ہیں، اور وہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ادھر ہیں، بیکاز آئی ایم ناٹ اے ٹریڈیشنل پولیٹیشین، اور میں سروائیو ہی نہ کر پاتی اگر وہاں ہائرارکیکل قسم کی ڈیسیژن. ٹھیک ہے، تو آپ رد کرتی ہیں، مسترد کرتی ہیں عائشہ کے سارے الزامات کو. عظمیٰ بخاری صاحبہ، سارا قصور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جنہوں نے یہ ڈرٹی پالیٹکس جو ہے وہ 90s میں سٹارٹ کی، اور پاکستان تحریک انصاف اوپنلی آپ لوگوں کو اس حوالے سے اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا رہی ہے اور بلیم بھی کر رہی ہے، اور یہ آپ لوگوں کا آغاز تھا جو آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ اس کو دہرا رہے ہیں، یہ الزام پھر لگا آپ پر. دیکھو معروف، پہلے تو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن تو ہر جگہ ہوتی رہی ہے، پاکستان میں ہوئی ہے. یہ پہلا واقعہ ہے، ایک عورت نے الزام لگایا ہے ایک مرد کے اوپر. اس خدا کے واسطے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور یہ ابھی جو ترجمان صاحب کی آپ بات کر رہی تھی فواد چودھری کی، مجھے حیرت ہے کہ اندلیب اتنا کچھ کر کے ترجمان کیوں نہیں ہو سکتی. اور وہ فواد چودھری صاحب کل تک پی ٹی آئی ڈاگز کہہ رہے تھے، اور وہ آن ریکارڈ ہے اے آر وائی کے ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا بنی گالا 3rd کلاس جو منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کا گڑھ ہے. یہ آن ریکارڈ وہ ایک اے آر وائی کے پروگرام میں بھی موجود ہے. سو میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں، ایک اپنی پرسنل آپ کے ساتھ بات آج میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. میری جو یہ ان کا میڈیا، سوشل میڈیا کے کچھ لوگ ہیں، وہ کہیں ایک جگہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے میری بہن کو میسج دیا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہم تمہاری بہن کے اوپر پرسنل اٹیک کریں گے. اس کے اوپر میری تصویروں کے اوپر کچھ لگایا بھی انہوں نے، جس کے اوپر اس نے ریئیکٹ کیا، اور میں نے اسے کہا کہ نہیں، مطلب یہ ان کا براٹ اپ ہی یہ ہے، ان کو سکھایا یہی جاتا ہے، اور یہ جہانگیر ترین صاحب کے انڈر ہوتا ہے. ابھی شاید کی جو بات ہے نا کتنا ڈیموکریسی ہے، وہ ابھی ہم نے 2 دن پہلے دیکھی، جب قومی وطن پارٹی کے لوگوں کو آپ نے نکال دیا، اور سی ایم کے پی کے کو پتہ ہی نہیں، سی ایم کے پی کے کو بعد میں بتایا گیا قومی وطن پارٹی کو نکال کے. اسے کہتے ہیں بادشاہت، اسے کہتے ہیں شہنشاہیت. سی ایم جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور پارٹی میں بہت ڈیموکریسی ہے. میری صرف آپ پہ اس ایشو پہ گزارش یہ ہے کہ جو بھی اس معاملے میں غلط ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ عائشہ گل علیہ ہو یا عمران خان ہو. یہ 2 لوگوں کے بیچ کا واقعہ ہے، اس کے اوپر تیسرا کوئی قسم نہیں دے سکتا ہے کسی کی. عائشہ گل علیہ کو میسج گئے، کس نے میسج بھیجے وہ اس کو پتا ہے. اس لیے یہ دونوں کے معاملات کو اس کے اوپر تحقیقات کے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا. میں سجیسٹ کر سکتی ہوں، ایتھکس کمیٹی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں، یہ دونوں نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب بھی اور گل علیہ بھی، ان کو وہاں پر بھی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، وہاں پر یہ میٹر لے جایا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تحقیقات جو ہے اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے، عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی ہے. بھائی ایک مرد کے اوپر، پارٹی لیڈر کے اوپر کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے الزام نہیں لگایا. بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی تحقیقات کا مطالبہ کریں گی پلوشہ؟ دیکھیے جی بالکل، اس میں یہ ضرور تعین ہونا چاہیے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، اور اگر اس میں کچھ سچائی ہے تو یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے. میں تو یہ بھی کہوں گی کہ میں نے آپ سے جیسے کہا ابھی بریک میں بھی کہ ہم عائشہ کا ورژن ضرور لینا چاہیے ہمیں اس پروگرام میں. انفارچونیٹلی ہر فون از، اب دیکھیے نا، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے دیٹ ہر فون از سوئچڈ آف. مطلب، اور جیسے ابھی عظمیٰ بھی کہی تھی، میری نظر سے بھی ویسے عظمیٰ وہ ٹویٹ
गुजरी थी जहाँ कुछ लोगों ने कहा कि इन पर इस पर तेज़ाब फेंक दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उसकी आयशा गुलेलई की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसको बिल्कुल यकीनी बनाया जाए और उनको ये एहसास दिलाया जाए स्टेट की तरफ से कि अगर उनकी किसी मामले में कोई सच्चाई है तो फिर तो देखिए एक और कहानी बनती है। बिल्कुल, लेकिन उन पे भी इतना ही इखलाकी फर्ज है कि जो शिकायतें वो कर रही हैं। मैं आखिरी 30 सेकंड है अंदलीब, लेट से अगर कोई सच इस सूरत में निकल आता है या वो कोई मैसेजेस सामने लेकर आ जाती हैं तो फिर क्या आप लोग इमरान खान साहब की मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर नाअहली का तकाजा करेंगे? क्विकली देखिए, जब अगर सच निकल आता है और उसका सारे सबूत आ जाते हैं तो चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, law should operate on everybody equally. Wonderful. Thank you अंदलीब, thank you for saying this. बहुत शुक्रिया। ये क्रक्स है पूरी हमारी डिस्कशन का। बिल्कुल जबरदस्त अंदलीब, हैट्स ऑफ सेंसिटिविटी के ऊपर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एब्सोल्युटली उस्मा बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, अंदलीब अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, परवेश खान साहब बहुत शुक्रिया। सबूतों का अंबार जो है वो कभी तलब किया जाता था, आज एक मरतबा फिर से खान साहब के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबूत देने वाले क्या सबूत देंगे और दूसरी सूरत में क्या इमरान खान साहब इन इल्जामात से बरी हो पाएंगे? इन एनी केस अगर कोई सच इस सारी सूरत हाल में सामने आता है तो फिर 62-63 का इत्तलाक जो है फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ मॉरल करप्शन के ऊपर भी जरूर होना चाहिए। कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।